بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم اور مختصر مسئلہ ہے کہ آیا ہوا خارج ہونے سے استنجا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ وضو آپ نے کر لی تو اس کے بعد نماز پڑھ کے آپ گھر آئے تو عصر کو بہت وقت باقی تھا، آپ سو گئے، یا انسانی جسم سے ہوا خارج ہو جاتا ہے، فطری چیز ہے، تو عصر سے پہلے جب آپ دوبارہ وضو کریں گے تو اس کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یا اسی طرح آپ رات کو سوئے، صبح جب آپ اٹھے تو آپ کو پیشاب وغیرہ کی حاجت نہیں تھی، تو آیا اس وقت بھی استنجا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یا ہر نماز کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں یا بعض کو بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ انسانی جسم سے ہوا خارج ہونے کی صورت میں دوبارہ استنجا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ نماز قبول ہو جائے گی۔ یا آپ رات کو سو کر صبح اٹھے ہیں تو وہاں بھی اگر آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت نہ ہو، دوبارہ استنجا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طرح آپ ظہر کی نماز پڑھ چکے، اس کے بعد گھر تشریف لے آئے، پھر عصر کو کافی وقت باقی ہے، تو اس دوران اگر انسانی جسم سے ہوا خارج ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ وضو کریں گے تو اس کے لیے بھی استنجا کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کر لیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ دوبارہ استنجا کریں، کیونکہ انسانی جسم سے ہوا خارج ہونے کی صورت میں دوبارہ استنجا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صرف وضو کر لیں اور آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، یہی کافی ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کا استنجا کا اہتمام کرتے ہیں، جو کہ ہر نماز کے لیے استنجا کا اہتمام کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ باریک مسائل ہیں شریعت کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے ترجمے کا، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ یعنی جو حق بات ہے یا اسلام اور شریعت کی بات ہے، اسے سننے یا بیان کرنے میں ہمیں بالکل بھی شرمندگی یا عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ساری زندگی انسان استنجا کرتا رہے۔ سردیوں اور گرمیوں کے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان مسائل سیکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس موقع پہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رہے جو میری بات کو سن لے اور پھر اسے یاد کر لے اور پھر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ تو اس لیے شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مفاہیم ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کا جو بھی مسئلہ سنیں اسے سمجھیں، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچانا میری اور آپ کی بلکہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مختصر ویڈیو میں ہمیں جو بھی بات سمجھ آئی ہے اسے آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔